الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. حیدرآباد کی سرزمین پر سالار ملت آڈیٹوریم کے اس وسیع اور عریض ہال میں آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ، جس میں میں اور آپ سب شریک ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت اور کچھ خاص بنیادی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے مقصد کے تحت آج کی اس ایک روزہ بزم کا انعقاد کیا گیا ہے. میں اپنے تمامی ان احباب کو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اس کے جس قدر بھی کنوینر ہے اور بانیان جلسہ اور ان کے متعلقین، متوسرین، معاونین، ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں آج کے جلسے کی کامیابی کی، اور ان کی بارگاہ میں حدیہ تشکر بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج کی اس بزم میں آپ کے روبرو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور مسلک کے حق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار کر سکوں. رب قدیر ہمارے ان تمام احباب اہل سنت کی عمر میں، علم، رزق میں، دینی اور دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان تمام حضرات کو، ہمارے تمام احباب کو، جس میں سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور انہیں مزید اس طرح کے پروگرامز اور اس طرح کی تحریکیں چلانے کی سعادت عطا کریں، حوصلے ان کے بلند کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں بزرگوں کا ہوش اور جوانوں کا جوش دونوں شامل حال ہو جائے تو اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ماشاءاللہ یہاں پر نوجوانوں کا جوش بھی ہے اور بزرگوں کا ہوش بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی دینی اور دنیاوی کاموں میں برکتیں دے اور ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. دور دراز سے آپ آج کی بزم میں اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں نکال کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دینی اور دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، حالانکہ 8 بجے بیان شروع ہونا تھا، لیکن کچھ انتظام میں کمی کی وجہ سے اور اس کے ازالے کے لیے جو کچھ جدوجہد کی گئی، اس میں تقریباً 2 گھنٹے ضائع ہو گئے. اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، میں اس کی ہمیشہ تحسین کرتا ہوں ایسے کاموں میں کہ وقت پر جلسہ شروع ہو اور جلدی ختم ہو جائے. رات بھر جلسے چلانے کا جو معمول ہمارے اہل سنت میں اس وقت بہت جگہ ہے، یہ بالکل ناکام ہے اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، صرف رات برباد ہوتی ہے. جلسے وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ جس میں خطیب زیادہ نہ ہو،
اور عشاء کے فوراً بعد جلسہ شروع ہو کر 11 ساڑھے 11 12 بجے تک زیادہ سے زیادہ جلسہ ختم ہو جائے، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں جا کے پھر کچھ آرام کریں اور فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر ہو سکیں۔ تو ایک بہت اچھی پہل نہیں کہوں گا، کیونکہ عموماً حیدرآباد کے جلسے اور بمبئی کے جلسے، مہاراشٹر میں ناگپور میں بھی وہ جلسے ہمارے جو ہوتے ہیں وقت مقررہ پر ہوتے ہیں، یہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کوشش تھی انتظامیہ کی کہ 8 بجے میری تقریر شروع ہو جائے، لیکن باوجود بڑی کوششوں کے کچھ کمی پیشی کی وجہ سے وہ تاخیر ہو گئی، لیکن بہرحال پھر بھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ ابھی میری گھڑی میں 10 بج رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید اور شرک۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ توحید اور شرک کا معاملہ اتنا نزاکت رکھتا ہے، اتنا نازک ہے کہ بہت سے لوگ افراط کا شکار ہو گئے اور پھر بہت سے لوگ تفریط کا شکار ہو گئے۔ افراط یہ کہ بہت سارے شرک کی تعریف میں اور توحید کی تعریف میں حد درجے آگے بڑھے اور گمراہ ہو گئے، بلکہ کفر کی حدوں تک چلے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے شرک کو اتنا معمولی سمجھا کہ تفریط کا شکار ہوئے، شرک کی کوئی اہمیت ہی نہیں جانی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہلاک و تباہ ہو گئے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا مذہب اعتدال والا مذہب ہے، اور اعتدال کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ بڑھنے والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں طبیب کو بہت زیادہ لمبی اب نہیں کروں گا، حالانکہ طبیب میں مجھے بہت ساری باتیں رکھنی تھی، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ طبیب کو اب زیادہ لمبی چوڑی نہ بیان کیا جائے۔ میں بالکل اپنے اصل موضوع پر آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ توحید بہت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ توحید پر ایمان لانا، توحید کو جاننا اور سمجھنا۔ جو بندہ توحید کو نہیں جانتا، توحید کو نہیں سمجھتا، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے، توحید اسے کہا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور ایک ماننا، پوری کائنات کا خالق و مالک سمجھنا۔ وہ کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر ایک کافر، ایک مشرک مسلمان ہوتا ہے، اس کا پہلا جز کلمہ توحید ہے اور دوسرا جز کلمہ رسالت ہے، اقرار رسالت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، یا پھر اس طرح بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، یا یہ اس کا اختصاراً اگر جب پڑھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معنیت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح ہے، بس یہ ہے کہ اس میں الفاظ کچھ مزید اور زائد ہے، لیکن مفہوم اور اس کے مطالب بھی اکثر۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس اقرار میں اللہ کی تمام اوصاف، اس کی صفات پر ایمان لانا شامل ہے۔ جب ہم اس کو معبود حقیقی مان لیتے ہیں تو خود بخود یہ اقرار اس میں آ جاتا ہے کہ ہم اسے خالق بھی مانتے ہیں، کیونکہ معبود حقیقی وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہو، جو خلق رکھنے کی صفت سے متصف ہو۔ رب کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں پوری کائنات میں اور دنیا میں کہ جو ذرہ برابر بھی پیدا کر سکے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ پروردگار عالم یکتا ہے، ایک ہے، نہ دو ہے نہ تین ہے۔ کچھ قوموں کے عقیدے یہ ہے کہ اللہ کو دو مانتے ہیں، تین مانتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں تو ٹرینیٹی کے قائل ہیں، تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے اسے۔ تین خداؤں کے قائل ہیں عیسائی، اور کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کائنات کا مالک ایک رب ہے، دوسرا عیسیٰ مسیح اس کے بیٹے ہیں، لہذا وہ بھی اس کی ربوبیت میں، اس کی وحدانیت میں اور اس کی الوہیت میں شامل ہے۔
اور تیسرا کہتے ہیں روح قدس، پاک روح، جس سے مراد جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خدا ہے، معاذ اللہ استغفر۔ اس کو انگریزی میں ٹرینٹی، فیتھ آف ٹرینٹی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو زبان میں تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، تین خداؤں کا قائل ہونا۔ اسی طرح اگر آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، جوز کو دیکھ لیں، تو ان کے یہاں بھی دو خداؤں کا تصور ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ایک عزیر علیہ السلام جن کو ہم نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزیر بھی اللہ ہے، خدا کی ذات میں شریک ہے، خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک پروردگار اعظم۔ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ اسی طرح مجوسیوں کو دیکھیں تو وہ بھی دو خداؤں کے قائل ہیں۔ مجوسی جو آگ کے پجاری ہیں، جن کو پارسی بھی کہا جاتا ہے، مجوسی کہتے ہیں کہ دو خدا، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے، ایک بھلائی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھلائی ہوتی ہے وہ ایک خدا ہے جو سارا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے، بھلائی کے کام کرواتا ہے، اور ایک خدا وہ ہے جو خالق شر ہے، جو برائیوں کے کام کرواتا ہے۔ تو بندہ محض مجبور ہے، اور جو کچھ اچھائی کرتا ہے وہ خالق خیر کی طرف سے ہوتی ہے، اور برائی کرتا ہے تو خالق شر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس معاملے میں وہ بالکل انسان کو مجبور مانتے ہیں، اور دو خدا کے قائل ہونے کے اقراری ہے۔ اور نعوذ باللہ پھر مشرکین کی اگر ہم بات کریں، بتوں کو پوجنے والے، تو ان کے یہاں پھر خداؤں کی تعداد اور لمٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہزاروں خدا ہے، لاکھوں خدا ہے، کئی کوٹی، کئی ہزاروں ان کے یہاں خداؤں کا تصور ہے۔ بلکہ جس شے سے وہ فائدہ پاتے ہیں اس کو بھی خدا کہتے ہیں، جس سے وہ نقصان محسوس کرتے ہیں اس کو بھی خدا کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں تک کو انہوں نے خدا کی صفاتوں میں شریک کر رکھا ہے۔ درختوں اور چرند پرندوں کو بھی خداؤں کی صفاتوں میں انہوں نے شامل کر رکھا ہے۔ بلکہ اگر ایک جملے میں کہہ دوں، زیادہ اس کو مضمون کو پھیلاؤں نہیں، کہ ان کے یہاں عابد کم ہے اور معبود زیادہ ہے۔ عبادت کرنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن جو پوجے جا رہے ہیں ان کی تعداد کوٹیوں میں ہے، اور اربوں سال سے کوٹیوں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، کئی کروڑ خدا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، دو خدا نہیں ہے، تین خدا نہیں ہے۔ دوسرا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی قرآن عظیم نے یوں بیان کیا کہ اے محبوب فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے، اس کی گہرائی میں ہم تصور نہیں کرتے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، یا خدا نے سب کو پیدا کیا تو معاذ اللہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ ان باتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، بس ہم ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کو عقیدے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات غیر حادث ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب حادث ہے۔ یہ اصطلاحیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری توحید کا حصہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو جانتے نہیں، اور نہ افسوس تو پھر اس پر یہ ہے کہ آج کل ان موضوعات پر ہمارے علماء تقریر بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ، ہمارے اغیار جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ان سے ہمارا اختلاف جو بنیادی ہے وہ عقائد کا ہے، وہ فروعی مسائل پر بات کر کے ہمارے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اجلاسوں میں، اپنی مجلسوں میں اس طرح کی گفتگو کے عادی نہیں رہے۔ حادث یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھا نہیں، اللہ نے اس کا وجود دیا، وجود بخشا گیا، اور پھر فنا بھی فرما دیا۔ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، انبیاء، فرشتے، ملائکہ، جنات، جنت، دوزخ، آپ، میں، جتنی مخلوقات ہے رب کے علاوہ سب مخلوق ہے اور سب حادث ہے، کہ یہ پہلے تھی نہیں، خالق کائنات نے چاہا ان کو وجود بخشا، جب تک چاہے گا یہ چیزیں برقرار رہیں گی، اور جب وہ ارادہ فرمائے گا ان کو فنا فرما دے۔ لیکن رب کی ذات غیر حادث ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ایسا نہیں کہ پہلے تھا نہیں پھر اس کا وجود ہوا اور بعد اللہ فنا ہو جائے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کی صفت یہ ہے حی القیوم، وہ آپ زندہ ہے اور لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اس کی صفت ہے حی ہونا، زندہ ہونا، ہمیشہ ہونا۔
اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق کائناتی رزاق حقیقی ہے، وہی بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، زمین کی تہ میں رہنے والے کیڑے تک بھی وہی رزق پہنچاتا ہے۔ اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی ایک دانہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، اس کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ کوئی پی نہیں، اور اس کی مرضی ہو وہ جس بندے تک رزق پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی قوت اس کو رزق وہاں پہنچانے سے روک نہیں سکتی۔ حقیقی رزاق وہ ہے، کوئی خالق ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی ذرہ بھی پیدا کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا۔ اس طرح کے بہت سارے عقیدے ہیں، اگر اسی پہ تفصیل کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیان ہی ناکافی ہوگا، اور پھر اس کے اگر ضمن میں پھر دلائل قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور پھر واقعات اور حکایات اگر بیان کریں تو کئی راتیں کم پڑ جائیں گی۔ بہرحال ہم اہل سنت یہ تمام عقیدے کے ہم قائل ہیں، اور اس کے بعد پھر آتا ہے رسالت کا عقیدہ کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو بھی ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے ہیں، موجود ہیں، فرشتے ایک مخلوق ہے جن کی تخلیق اللہ نے فرمائی۔ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ رسول بہتر ہے، ہم ان کی تعداد نہیں جانتے۔ جتنے فرشتے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء اکرام کتنے مبعوث کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی صحیح فگر صحیح تعداد ہمیں نہیں معلوم۔ علماء فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ کم و بیش جب کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹ فگر ہمیں نہیں معلوم۔ مگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس قدر بھی اللہ نے نبیوں کو ہماری تعلیمات کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ تمام نبی جن کے نام قرآن میں موجود ہے، 25 انبیاء کرام کے نام قرآن میں موجود ہے، 25 کے علاوہ قرآن میں دیگر انبیاء کے نام نہیں ہے، مجموعی طور پر ذکر آیا، پھر بعض حدیثوں میں کچھ انبیاء کے ذکر ہے، اگر وہ تعداد بڑھا دی جائے تو 35 اور 45 تک پہنچتی ہے، اس سے زیادہ انبیاء کے نام بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اور اللہ نے بھیجا، ہم سب کو اللہ کا پیغمبر اور نبی مانا۔ جس قدر بھی صحیفے اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی، صحیفے یہ ہے کہ کچھ اوراق دیے گئے، اور 4 آسمانی کتابیں نازل کی گئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 4 آسمانی کتابیں، اور اس کے علاوہ پھر بعض انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے، مستقل کتابیں نہیں دی گئی بلکہ کچھ اوراق، کچھ کاغذات دیے گئے۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے جو موجود نہیں بھی ہے، اور جو حقیقی کتابیں آسمانی قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں سب تحریر شدہ ہیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ صرف واحد قرآن عظیم کو کتاب ہے دنیا میں کہ جو جیسا نازل ہوا ویسی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، نہ اس کا زیر بدلا جائے گا نہ اس کا زبر بدلا جائے گا۔ اور قرآن عظیم اس لیے نہیں بدلا جائے گا کہ اس کی حفاظت اور تحفظ کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لے رکھا ہے، جیسے کہ وہ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اسے اپنے محبوب پر نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حبیب، اس قرآن عظیم کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جتنی کتابیں ہم اس سب پہ ایمان لاتے ہیں، مجموعی طور پر جب ہم اقرار کرتے ہیں ایمان میں تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم ایمان لائے تمام آسمانی کتابوں پر، ہم ایمان لائے تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء پر اور تمام ملائکہ پر۔ شرک یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو خالق سمجھنا۔ شرک یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے علاوہ اور کسی ذات کو عبادت کے لائق جاننا اور سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وہ بھی اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ اس طرح کے جو عقائد ہیں یہ شرک کہلاتے ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں یاد رکھیں، میں اس پر گفتگو بعد میں کروں گا شرک کی 3 قسموں پر اپنے موقع پر، لیکن بہرحال شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور خدا کو تسلیم کرنا، شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو خالق سمجھنا، شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک جاننا، پارٹنر جاننا، یہ شرک ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام گناہ اللہ چاہے تو سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور بے شک شرک بڑا ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم کس پر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے، جب جہنم کا حقدار بنا لیا تو گویا اس نے اپنے آپ پر، اپنے بدن پر، اپنے جسم پر کوئی ظلم کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو اس کی ذات میں، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔
بہت ساری آیتیں ہیں قرآن عظیم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے اور توحید کی خوبی کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک تو ہم اور سب اتفاق کرتے ہیں۔ آج بہت سارے جماعتیں فرقے وجود میں آ چکے ہیں، مختلف ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کر متعارف کراتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہہ کر متعارف کروا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل تشیع شیعہ کہہ کر متعارف کروا رہا ہے۔ مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، اور ہم اہل سنت ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہے جو 1400 سال سے بزرگان دین سے وسیلہ در وسیلہ ان کے توسل سے ہم تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس تعلق سے کوئی اختلافی بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کو جاننا اور سمجھنا ہے تو جن کے ذریعے اسلام ہم تک آیا ان کے عقیدے کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم سے بہتر اسلام کو انہوں نے جانا اور سمجھا۔ لیکن بہرحال بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے ہیں، اور فرقے اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی، فرما دیا تھا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، اور پچھلی امتوں میں بھی فرقے ہوئے۔ ایک مشہور اور معروف حدیث پاک ہے اور یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار بہت بڑی جہالت ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں کہ جو علم حدیث کی عین سے بھی واقف نہیں، علم کی عین سے واقف نہیں اور حدیث کی ہا سے واقف نہیں۔ ایسے لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث مولویوں کی گڑی ہوئی ہے، حالانکہ ان بیچاروں نے نہ حدیث کی کتابوں کو دیکھا ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ کتاب حدیث کی ہوتی کیسے ہے، بلکہ جن کتابوں کے نام میں اکثر لیتا ہوں ان کتابوں کے نام بھی سنے نہیں ہوتے ان لوگ، تو دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جو بعض لوگ انکار کر رہے ہیں اس دور میں کہ اس طرح کی باتیں مولویوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے پیدا کر لی ہے، ورنہ سارے مسلمان ایک ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہمارے یہاں۔ اور جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، جو بات کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ٹکڑے ہے، گروہ ہے اور میں حق پر ہوں، تو وہ فرقہ واریت کی بات کر کے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس طرح کے جو دعوے کرتے ہیں در حقیقت وہ علم سے کھو رہے ہیں اور وہ اپنے نبی کے فرمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو لکھنے اور اس کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے 18 جلد صحابہ کرام۔ کتنے صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ ایک دو صحابی سے نہیں آئی ہے بلکہ 18، اور اجلہ جلیل القدر صحابہ جس میں 10 مبشرہ بھی ہے۔ اس کے روایت کرنے والوں میں 10 مبشرہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے جو ہے صحابی ہے، حضرت مولا علی جیسے صحابی ہے، عثمان غنی جیسے صحابی ہے، سعد بن وقاص جیسے صحابی ہے، 10 مبشرہ ہے، اور ان کے علاوہ پھر دوسرے جلیل القدر صحابہ ہے۔ اور اس کو تقریباً میری اپنی تحقیق کے مطابق حدیث کی، صوفیہ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ حدیث صوفیہ نے بھی لکھی ہے، بزرگان دین نے بھی اپنی ملفوظاتوں میں اس کو بیان کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے، جتنے مختلف فنون ہیں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں بھی حدیث آئی ہے، اسماء و رجال کی کتابوں میں بھی حدیث آئی ہے۔ ان سب کو درگزر کیجئے، ان سے قطع نظر صرف حدیث کی کتابیں، صرف حدیث کی، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور سنن نسائی، اس طرح کی جو کتابیں ہیں، معجم الکبیر، معجم الاوسط، شعب الایمان ہے، اس کے بعد جو ہے صاحب مستدرک بزار ہے، ایسی بے شمار، ابن حبان ہے، ابن خزیمہ ہے، ایسی بے شمار حدیث کی کتابیں جلدوں کی جلدیں، مستد احمد ہے۔ یہ صرف حدیث کی کتابوں کی اگر بات کریں، میری اپنی ذاتی تحقیق جس کو میں ثابت بھی کرتا ہوں، میرے پاس باضابطہ حوالے موجود ہے، اس پہ ایک ریسرچ ہے، 344 حدیث کی کا انکار ہی جہالت ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل، اور وہ 72 فرقوں میں بنتے ہیں، حق ہے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں بھی اختلاف ہو۔ فرمایا قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوگا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ طریقہ کرتے ہیں، طریقہ بولے یا عقیدہ بولے، یہاں مراد عقیدہ ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ عقیدہ، کیونکہ نجات کا مدار ہی عقیدے پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض رفع دین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، صحابہ ہی۔ آپ اماموں کی بات چھوڑیے، جس امام کو جیسی روایت ملی اس نے اس روایتوں کو آگے بڑھایا، اور ان کے ماننے والوں نے ان روایتوں پر عمل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک رفع دین کرنے کی روایت آئی، انہوں نے رفع دین کو ترجیح دی۔ ہمارے امام کے نزدیک ترک رفع دین کی روایت آئی، ہم نے رفع دین کو چھوڑ دیا۔ آمین بالجہر، یہ سب فروعی مسائل ہے۔ یہاں طریقہ مراد نہیں، طریقے سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنت میں جانے والا ہے، باقی
کتنے جہنم میں جائیں گے. تو اب یہاں پر بہت سارے فرقے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے. تو آج ہر فرقہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی سر جوڑ کر اس پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جہاں تک ہم اہل سنت کا معاملہ ہے، ہم نے بارہا اس متعلق دعوت دی ہے کہ جن مسائل میں آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے، آپ جب چاہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس بیٹھک کو اور اس گفتگو کو عربی میں مناظرہ کہتے ہیں. جیسی یہ لفظ استعمال کرو تو یہ بوکھلا جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پھر کریں تو کیا کریں. بھائی اس کا عربی میں لفظ مناظرہ ہی آیا جب اختلافی مسئلے میں جب دو گروہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور دو گروہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کو ہی مناظرہ کہتے ہیں. تو اس لفظ سے آپ کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں ڈر مناظرے سے بہت لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے 10 بائی 10 کے کمرے میں بہت چلا چلا کے بولتے ہیں، تو وہاں تو ہمارے اپنے سامعین ہوتی ہے، جو چاہے ہم سنا دیں اور چلے جائیں. لیکن بھائی مناظرے میں تو ایسا ہے کہ ہمیں بولنے کے لیے دلیل پیش کرنا ہے اور سامنے والے سے دلیل لینا ہے. وہاں بات مطالعے سے دلیل سے چلتی ہے، لن تراشیوں سے نہیں چلتی، الزام تراشیوں سے نہیں چلتی. تو جہاں تک توحید و شرک کا معاملہ ہے، سب اتفاق کرتے ہیں کہ بھائی شرک بڑا گناہ ہے، توحید اصل ایمان ہے. مگر پھر اختلاف یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ توحید پر ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ باقی جو ہے مسلمان تو ہے لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے. اور اردو زبان میں ایک لفظ بھی اس میں عربی کا نہیں، ایک لفظ بھی فارسی کا نہیں. اردو کے الفاظ ہے، اردو کا شاعر ہے. آپ کی زبان، ہماری زبان، مادری زبان اردو ہے. اور اب میں غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں اور شعر سناتا ہوں کہ کہتا ہے کہ تھی بنات الناس دن کے پردے میں نہا، شب کو جی میں کیا آیا کہ ہو گئی اوریاں. اب یہ شعر پڑھ کر میں مجمع سے سوال کروں کہ بھئی یہ شعر کی تشریح کوئی بیان کر کے کھڑے ہوتا ہے. بھئی اردو ہی بولیے، سارے الفاظ اردو کے. آپ کہیں گے نہیں صاحب غالب بہت بڑا شاعر ہے، شاعر اعظم مانا جاتا ہے. اگر اس شعر کو سمجھنا ہے تو اس کی اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا، کسی استاد کی رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی، اردو کی لغت اور ڈکشنری پہ عبور رکھنا پڑے گا. تعجب کی بات ہے کہ اردو کا ایک شاعر جو انسان تھا ہماری طرح، وہ بھی شرابی تھا، ایک نمبر کا بیوڑا تھا، پیتا ہی رہتا تھا ہمیشہ. ایک شرابی آدمی جب اردو میں بہت فصاحت کے ساتھ شعر کہے تو ہم اردو مادری زبان جاننے والے اس کی تشریح نہ کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں علم چاہیے. اور اللہ کا کلام ہاتھ ایرا گہرا تو خیرا سمجھنے لگا، پچر بنانے والا سمجھنے لگا. وہ کہتا نہیں کہ میں تفسیر دیکھوں کہ بھئی مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کہا. اور اگر قرآن کو ہر ایرا گہرا نتو خیرا سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھ سکتا ہے تو پھر مفسرین ہے کس چیز کا نام؟ صحابہ اکرام نے پھر رسول اللہ سے کیوں تشریحات کروائی؟ کیا ان کی یہ زبان عربی نہیں تھی؟ ماں پیٹ سے انہوں نے عربی سیکھی تھی بھائی. ان کے کانوں میں جو جملے پہلے کانوں میں گونجے ہیں ان کی ماں اور ان کے باپوں اور ان کے رشتہ داروں کے، وہ عربی تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی. مگر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو وہ بہت سی آیتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور رسول اللہ سے عرض کرتے رہے اللہ کے نبی اس آیت کی تشریح کیا ہے. یا رسول اللہ، کھینچتے تھے رائنا کو، رائن کو کھینچتے تھے تو اس کا ترجمہ بدل جاتا تھا اور وہ مفہوم کیا ہو جاتا تھا؟ اے ہمارے چراوے، اے ہمارے بھیڑ بکریوں کو چرانے والے. ان کی نیت توہین کی تھی. تو قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی اور اپنے فرمایا کہ اے ایمان والو اب رائنا نہ کہو، قولوا انظرنا، اب کہو کہ ہم پہ نظر کرم کیجیے، ہم پہ نظر عنایت فرمائیے. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے نبی سے پوچھتے کیوں، عربی میں تو کلام کر رہا ہے میرا محبوب، عربی تو تم خود جانتے ہو اور رب بھی جانتا ہے کہ جب یہ محبوب کی زبان نہیں سمجھ سکتے تو خالق کی زبان کیا سمجھتے. اسی کو حضرت نے کہا تیرے آگے ہے یوں لچے دبے فسحا رب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو جب نبی کی زبان صحابہ عربی والے نہ سمجھ سکے تو یہ پنچر بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود حدیث سمجھوں گا، یہ صاحب رکشہ چلانے والا کہتا ہے کہ میں خود حدیث پڑھوں گا، خود قرآن پڑھوں گا. اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کو اپنے من معنی مطالب میں پرو کر لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو گمراہیت کے راستے پہ لا دیا. قرآن کی آیتوں کی تشریح نہیں دیکھی، تفسیر نہیں دیکھی، اس کے شان نزول کی طرف توجہ نہیں کی، اس کے مفہوم اور مطالب کی طرف توجہ نہیں کی. اور ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ غیروں تک اسلام پہنچاتے، جو حقیقی مشرک ہے، جو واقعی مشرک ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں،
بجائے اس کے کہ ان کے پاس تبلیغ کرتے ان کو چھوڑ دیا صاحب مسلمانوں میں تبلیغ کرنے نکلے اور کہا کہ بھائی مسلمان کہہ رہا ہے بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، اقرار توحید بھی ہے، اقرار رسالت بھی ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں نہیں صاحب تم مسلمان نہیں، تم تو پکے مشرک ہو. تو بھائی مشرک کیوں ہو؟ قرآن میں اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو دو خدا کو مانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو خالق جانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے. سنی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. بھائی اور کسی کی عبادت کرتے ہیں آپ؟ نہیں. سنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں جانتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو مکھی کا پر بھی پیدا کر سکے. کوئی ہے وہی پیدا کرتا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے. پھر کیوں وہ شریک ہے؟ تو عجیب عجیب دعوے ہوتے. اس تعلق سے میں چند دعوے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے ہم پر جو الزامات ہوتے ہیں، پھر اس کا پھر میں دفاع کروں گا کہ یہ علم سے خود کتنے کورے حضرات ہیں. چنانچہ آئیے ان کے در کے غلام بن دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. آج 1400 برس گزر گئے اس امت کے اوپر جب نبی کے ہمراہ ہوتے ہوئے شیطان انہیں دھوکہ دے سکتا ہے. تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ آج 1400 برس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. 1400 برس میں آج اس شیطان نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا ہوگا. تمہاری ایمانوں کے اندر ملاوٹ نہیں کیا ہوگا، تمہیں گمراہ نہیں. اور یہ بھی 14 برس بر صغیر ہند و پاک کو اپنی نظروں میں رکھو، بنگلہ دیش اپنی نظروں میں رکھو، جہاں بھی مغلیہ سلطنت آپ کے اوپر رافضی شیعوں کا کنٹرول، آپ کے اوپر رافضی شیعہ مسلط تھے. اس کے بعد انہوں نے کتنا غلط ملت اس دین کو کیا، اور پھر ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یا عیسائیوں کو کہہ رہے ہوں گے، یا آپ کے پجاری مجوسی کو کہہ رہے ہوں گے. نہیں، وہاں ان کی رسائی نہیں ہے، وہاں تو تلوے چاٹتے ہیں یہ لوگ. آئے دن ویڈیو آتے ہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نام تو اہل سنت و جماعت کو رکھا جاتا ہے، اور ہم پہ شرک کا فتویٰ کی بنیاد پہ لگا رہے قیاس کی بنیاد پر. یہ عالم ہے ان کے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ کسی پر کفر اور شرک کے دو اتنے نازک مسئلے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ جب کسی کا کفر اور کسی کا شرک آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے تب تک اس کو کافر و مشرک نہیں کہا جا سکتا. قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے نہ مشرک کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے صرف محض گمان کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، وہ کفر اور شرک کہنے والے پر خود لوٹ آتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. مگر ایک قیاس کیا دوڑایا انہوں نے کہ بھائی اب مغلیہ حکومت تھی، شیعہ اور عادیوں کا کنٹرول. میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوستان میں شیعوں کی کب حکومت آئی. یہ کون سی تاریخ پڑھ کر آئے؟ جتنے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ رہے، سب سے پہلی بات کہ زیادہ تر سنی وہ رہے، حنفی رہے. اور اس میں بھی جو ایسے بادشاہ گزرے جو ظالم تھے، ستم کرنے والے تھے، تو عوام نے عقیدے بادشاہوں سے نہیں لیے، علماء سے لیے. کس مدرسے سے پڑھ کر آئے یہ صاحب؟ کیسی جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم و فاضل کہتے ہیں. کیا بادشاہوں سے عقیدے لیے جاتے ہیں؟ بادشاہوں کی کتابیں موجود ہیں. آج مدارسوں میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، کیا وہ بادشاہوں کی کتابیں ہیں کہ علماء کی کتابیں ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مغلیہ حکومت، بادشاہوں کا تسلط اور پھر شیعہ حکومت کا تمہارے اوپر پریشر، تو شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. یعنی شیطان نے ان کے کان میں آ کے کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے. قیاس یوں کیسے معلوم؟ شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اور کیا آج گلی گلی دیکھو شرک نظر آ رہا ہے، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. بھائی میں نے تو آج تک کسی سنی کی مسجد میں، کسی بھی جگہ چلے جائیے دنیا گھومتا ہوں میں، آج تک کسی سنی مسجد میں کوئی بت تو نہیں دیکھا میں نے.
میں نے تو نہیں دیکھا کہ بھئی نماز کا طریقہ الگ ہو، کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو، ہر جگہ جائیے وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی نماز کا طریقہ ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، وہی اللہ کی عبادت ہے۔ مگر اس طرح کی عادت ہے کہ جب تک جھوٹ بولے نہ نہیں ان کا کام چلتا ہے۔ اپنے پیروں اور فقیروں اور بزرگوں کو اٹھایا گیا، کہیں تو اللہ کی ذات کا شریک بنایا گیا، کہیں اللہ کی صفات کا شریک بنایا گیا، اور کہیں ان کو اللہ کے علم میں سے حصہ دیا گیا۔ فقیروں کو اٹھایا گیا، بھائی پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا گیا۔ کس عالم نے، کس معتبر، میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا، اگر آپ کسی درگاہ کا مجاور کوئی جاہل دکھا دیں تو ہمارے لیے وہ حجت، مذہب کی بنیاد معتمد عالم اور ان کی کتابیں ہوتی ہے، جاہل نہیں ہوتی۔ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے، یاد رکھیے، وہابیوں میں اور ہم میں۔ میں کل کے نام لے رہا ہوں، وہابی، سمجھ رہے بھائی، جو ہے وہ ہے، آپ جھجک کیوں؟ میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ وہابیوں میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے کہ یہ ہمیں تنقید کا جو نشانہ بناتے ہیں وہ ہماری جاہل عوام کی بنیاد پر، جہالت میں ہماری جاہل عوام ہے، علماء نہیں، لیکن ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ تمہارے مولیوں کو کرتے ہیں، عوام کو نہیں دیتے۔ تو یہ تمہاری بے بسی ہے کہ تمہارے مد مقابل ہمارے جاہل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم اپنے مد مقابل تمہارے مولیوں کو سمجھتے ہیں۔ اور کئی ان کی عبادتیں کی گئی، بول دیا لیکن ثبوت کچھ نہیں۔ اب آئیے، یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک موضوع لیتا ہوں، اسی موضوع پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بولتا ہوں، لیکن اس تقریر کی خاصیت یہ ہے، اب اس کی خوبی بول لے یا کبھی بول لے وہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ انتظامیہ نے مجھے اتنے سارے ویڈیو بھیجے کہ اس کا بھی جواب دو، حالانکہ ہر ویڈیو مختلف عنوان رکھتا ہے، اور ہر عنوان پہ بولنے کے لیے ایک تقریر چاہیے، اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی تقریر میں سب کو سمیٹ لوں، یعنی پورا کھچڑا بنا رہے ہیں۔ تو آج جو ہے آپ کو نہ میں بریانی دے پاؤں گا، نہ مطلب آپ کو میں قورمہ الگ دے پاؤں گا، سارا ملا ملو کے آپ کیا کھچڑ میں کھچڑا سامنے رکھ دے گا، آج اسی کو کھانا ہے۔ تو ملی جلی تقریر ہوں گی، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ جو مجھے حکم دیا گیا اس کی تعمیل ضروری ہے، تو میں کچھ بھی ہوں گا۔ بہرحال یہ ایک صاحب ابھی آج کل بتایا گیا مجھے، حالانکہ میں پہلی بار ان کا ویڈیو دکھا رہا ہوں، اور باخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں تھا، اور آج تک ان صاحب کی میں نے مکمل تقریر سنی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو زیادہ وہ چیختے چلاتے ہیں نا، ان کی تقریر سننا مجھے پسند ہی نہیں، کان پہ بار پڑتا ہے، سننے کا دل ہی نہیں چاہتا ایسے لوگوں کو۔ بھائی تقریر چلانے کا نام نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرماتے تو چیخ چیخ کے نہیں کہتے تھے۔ بھائی سرکار نے اگر یہ کہا ہوگا صحابہ کو، کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، کہ لوگوں پانی پیو، تو پانی پینے کا آقا سلیقہ سکھا رہے ہیں، تو سرکار نے بڑے نرمی سے محبت سے سمجھایا ہوا نا کہ جب پانی پیو تو بیٹھ جایا کرو، اس کو 3 سانس میں پیو، پہلے پینے سے پہلے پیالے میں دیکھ لو کہ کوئی کچرا تو نہیں ہے، سر پہ کوئی ٹوپی وغیرہ سر کو ڈھانپ لیا کرو، پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر ایک گھٹ پیو، پھر تھوڑا سا سانس لو، پھر دوسری گھٹ پیو، پھر سانس لو۔ سمجھایا ہوا کیسا کام ہے؟ اے لوگوں جب پانی پینا چاہتے ہو بیٹھ جایا کرو، 3 گھٹ پیا کرو، یہ تو طاقت کا طریقہ ہے، یہ فصاحت نہیں ہوتی ہے، بلاغت نہیں ہوتی۔ یہ اہل حدیث ہے، نام نہاد اہل حدیث، ان کے بہت چیخنا چلانے والا مولوی ہے، اور ان کو تو ہمارے مہاراشٹر ادھر کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ نئے نئے انڈے میں سے نکلے ہیں، حیدرآباد میں کافی گشت لگا رہے ہیں، لیکن میں لکھ کر دے رہا ہوں چیلنج کر کے کہ 50 جلسے ان کے کروا لیجئے، یہ ہر جلسے میں آ کے کہیں گے، صرف ایک بار کہہ لیجئے کہ مولانا صاحب جلسہ چھوڑیے، مناظرہ کب کر رہے ہیں، تو نانی یاد آ جائے۔ تو اب آئیے اب بالکل شکل و صورت سے تو یہ بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ کل رات آپ نے ابلیس کو دیکھا، ساری صورت جناب کی تھی۔ سن لیجئے تھا جمائی، ہمارے یہاں جمائی کس کو بولتے ہیں؟ جامعی ہے وہ، سستی کاہلی، اور یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب یہ جمائی آیا ہے تو لاہور پڑھو گے شیطان کی طرف سے، یہ وہی جمائی ہے، یہ وہی جمائی ہے، یہ آپ کو جمائی کو سن دیجیے، نہ کھڑوا لگتا
اے مولوی صاحب ایسا بولتے سو غور کر کو اے مولوی صاحب ایسا بولتے سو غور کر کو دیکھو تمہیں سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ بولتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر کلمہ پڑھنے والے مشرک کے مشرک ہی رہیں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں گے. کون انہوں؟ کلمہ پڑھ کو بھی شرک کرنا کا تو کون انہوں سے ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کا سجدہ، ادھر درگاہ میں گئے تو خبر والے کا سجدہ، ادھر مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت، ادھر باہر ہے تو پیران کی عبادت. ایک بات مسجد میں گئے تو اللہ کا سجدہ، باہر آئے تو پیرانے پیر کا سجدہ. مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت، باہر آئے تو پیرانے پیر کی عبادت. غوث پاک کی پورے مجمع میں سے کون عبادت کرتا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں. یاد رکھیے وہابی جب تک جھوٹ بولے گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا. قیامت آ جائیں گی لیکن یہ جمعی صاحب جو ہے نا جمعیاں لے لے کے مر جائیں گے لیکن یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ کون سا سنی اس بات کا قائل ہے، ہمارا کون سا عالم و فاضل ہے جس نے کتاب میں لکھا ہو کہ بھائی غوث پاک کو ہی عبادت کرو. اب بات ہے سجدے کی، اس پر میں آگے گفتگو کروں. حالانکہ ہمارے علماء کو حرام کہتے ہیں، ان بیچاروں کو حرام اور شرک میں فرق نہیں. اچھا قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے سورہ یوسف کی، اس لیے کہتے ہیں وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا ہے. اس میں ایک اللہ کا قرآن میں خود اکثرہم اور پڑھ بھی رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اکثر حبیب اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یؤمنون لفظ آیا، وہاں پوری آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یؤمنون کا ترجمہ اڑا دیا انہوں نے. اس کا ترجمہ کیا کیا کہ کلمہ پڑھیں گے اور شرک کریں گے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ذرا دکھا دے گی، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. تفسیر کی تفسیر اٹھا لیجیے اور دیکھیے انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مشرکین ہیں کہ جو اللہ کو ایک تو جانتے تھے لیکن بتوں کو اس کی ذات میں شریک کرتے تھے. بتوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی ذات میں شریک ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، ان کی عبادت کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ معاذ اللہ. یاد رکھیے ایمان اور شرک متضاد ہے. جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، جو مشرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور اس طرح کی عادت ہے کہ جو آیتیں مشرکین پہ نازل ہوئی یہ مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں. وہ ابھی میں آگے آئیں گی وہ بات. لیکن آئیے یہ سارے مولویوں نے شرک الزام لگائے، حالانکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے وہ آئیے ذرا حدیث کی کتابوں میں. لیکن میں اس ٹائم پہ جو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ اس کتاب سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک بہت معتبر ہے، جمعی صاحب اور ان کے فرقے کے نزدیک. پڑھ پا رہے ہیں آپ؟ تفسیر القرآن العظیم. یہ اصل میں اس کا نام ہی یہی رکھا گیا لیکن یہ مشہور کس چیز سے؟ تفسیر ابن کثیر کے نام سے. اور جو اسکرین پر ہے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ اوریجنل ہاتھ میں ہے اور اس میں دیکھ لیں. کیونکہ یہ بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فاروق رضوی جو اسکین دکھاتا ہے نا وہ خود کے بنائے ہوئے ہوتے. وہ بیچارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. یہ صرف اسکین دکھائے نہیں جاتے، یہاں کتابیں ہوتی ہیں. کہ یہاں ڈاؤٹ ہو تو یہاں آ کر دیکھو. یہ حافظ ابن کثیر جن کو یہ سب سے بڑا مفسر ہے، سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا شاگرد رہے. حافظ ابن کثیر کی تفسیر القرآن ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے. صفحہ نمبر اس کا 509 ہے. آیت نمبر 175. سورہ اعراف آیت نمبر 175 کیا. اور وہ حدیث پاک کیا ہے ذرا سن. یہ انڈر لائن آپ کو دکھ رہا ہے، پڑھو. اللہ حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے جنہیں ابن الیمان کہا جاتا ہے. حدثہ قال، ان سے حدیث آئی کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن. آقا نے کہا کہ مجھے اپنی امت پہ اس شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا. جس شخص کے بارے میں آقا کہہ رہے ہیں اس کا پہلے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوگا اس کا.
سرکار کہتے ہیں کہ اِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ، مجھے میری امت کے اوپر اس بات کا اس شخص کا خوف ہے، رجل، اس شخص کا خوف قرأ القرآن، جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، حَتَّى إِذَا رَمِيَتْ بَهْجَةُ عَلَيْهِ وَقَالَ رِضَاءُ الْإِسْلَامِ، یہاں تک کہ وہ قرآن کی اتنی تلاوت کرے گا کہ تلاوت قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی، یعنی لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر سمجھ لیں گے، جان لیں گے، کہنے لگیں گے کہ بھائی یہ قاری قرآن ہے، قرآن کے جاننے والے ہیں، قرآن کے عالم ہے، قرآن کے حافظ ہے، قرآن کے عالم اور فاضل ہے۔ وقال رضا الاسلام، اور یہاں تک کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ لے گا، اس کا حلیہ بھی اسلامی ہوگا، آقا کہتے ہیں اس کا لباس بھی اسلامی ہوگا، قرآن کا بہت بڑا قاری ہوگا، قرآن کی تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہوں گی۔ اِطَرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ عَنْ سَلَقَ مِنْ، مگر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا اسے گمراہ فرما دے گا۔ قاری قرآن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دے گا، اور وہ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ وَنَبَذَهُ وَرَعَا ظَهْرِي، یہاں تک کہ وہ اسلام کی چادر کو اتار کر اپنے پشے پشت ڈال دے گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا۔ وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور تلوار کھینچے گا اپنے پڑوسی پر، اپنے پڑوسی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، اپنے پڑوسی کے خلاف تلوار کھینچ کے آ جائے گا۔ اور کس بنیاد پہ اپنے پڑوسی سے لڑے گا؟ حالانکہ قاری قرآن تھا، قرآن کا عالم تھا، اسلام کی چادر اوڑے ہوئے تھا، اسلام کا لباس تھا، اسلام کا حلیہ تھا، چہرے سے اس کے قرآن کی رونق ظاہر ہوتی تھی، مگر اللہ کا ارادہ اس پر غالب آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دے گا، جہاں چاہیں گا وہ بھٹک جائیں گا۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ آقا نے کہا کہ اپنے پڑوسی پر تلوار کھینچ لے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی کو مشرک کہنا شروع کر دے گا، کہیں گا تو مشرک ہے، مسلمانوں کو مشرک کہے گا، مسلم پڑوسی کو مشرک کہیں گا۔ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرَمِي وَالرَّامِي، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا حقدار کون ہوگا، شرک کے قریب کون ہوگا؟ جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہے وہ، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ کہنے والا مشرک ہوگا یا جس کو کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ قال بررعامی، آقا نے کہا جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہوگا وہ خود پکا مشرک ہوگا۔ یہ پوری دنیا کو قرآن نے کہا اکثرہم، ایک چھوٹی جماعت ہے، اکثر اس میں ہے کہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور یہ پوری امت مسلمہ، پورے اہل سنت جو سواد اعظم ہے، جو سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں، ان پورے لوگوں کو مشرک کراتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے اور یہ فرق محسوس کر لیجیے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، اور حقیقت یہ ہوگی کہ وہ شرک کے حقدار خود ہوں گے، وہ خود مشرک ہوں گے۔ اور پھر یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ھذا اسناد جید، اس کی سند جید ہے، جید مطلب بہت اعلیٰ درجے کی سند ہے۔ اور اس کو پھر حافظ ابن کثیر کے علاوہ اور بھی کچھ حوالے سن لے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ 280، حدیث نمبر 81۔ اس کو امام طحاوی نے اپنی حدیث کی کتاب مشکل الآثار حدیث نمبر 865 میں لکھا۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ 88، حدیث نمبر 169۔ حضرت امام بزار نے اس حدیث کو لایا اپنی مستدل بزار جلد 1 صفحہ 99، حدیث نمبر 175، اور امام بزار کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ امام حیثمی نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 255، حدیث نمبر 890 پہ لایا اور کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں آئی، جیسے مسند الشامی میں ہے اور کشف الاستار میں ہے، متعدد کتابوں میں حدیث آئی، لیکن چند میں نے بنیادی اور معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس فرقے کا عالم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے نام کا بکرا 11ویں کے مہینے ربیع الاخر میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا بکرا، کیا عبد القادر جیلانی نے کہا کہیں؟ وہ تو ایک امتی تھے، ایک نیک عابد تھے، پیرانے پیر کا لقب ان کو دے دیا گیا، غوث اعظم کا لقب ان کو دے دیا گیا۔ غوث اعظم تو اللہ ہے جی، سب
اللہ ہے. دستگیر کا لقب دیا گیا, دستگیر تو اللہ ہے. مشکل کشا کا لقب دیا گیا, مشکل کشا تو اللہ ہے. سارے وہ الفاظ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے عبد القادر جیلانی کو دے دیے گئے. ارے ہمارے نبی کے نام کا کوئی بکرا نہیں کاٹ سکتے, صحابہ کے نام کا کوئی عرس نہیں بنا سکتے, عشرہ مبشرہ کے نام پر کوئی بکرا کوئی اونٹ ذبح نہیں کر سکتے. عبد القادر جیلانی کے نام سے کیسا جی 11ویں جائز ہوتی؟ میں روک رہا ہوں, اللہ کا نام ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیے. دستگیر اللہ کا نام ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو لقب دے دیے. مشکل کشا اللہ کا لقب ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیے. جمعی صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ غوث اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے کہاں بیان فرمایا؟ دستگیر کہاں لفظ آیا اللہ کے لیے؟ کس کتاب میں ہے, کس حدیث میں؟ جاہل کو یہی نہیں معلوم دستگیر فارسی کا لفظ ہے اور یہ صفت اللہ کی نہیں ہے. اللہ اس صفت کے لائق. دستگیر کے معنی ہوتے ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا. اللہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون, ہو جا تو وہ چیز ہو جائے. اس کو کسی کا ہاتھ بڑھا کے مدد کرنے کی ضرورت, یہ مخلوق کی صفت ہے. مشکل کشا مولا علی کو بھی کہتے ہیں. اس کے دلائل بہت سارے, لیکن اصل میں ایک چیز پہ میں دلیل دوں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا, لیکن صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ پہلے یہ ہے کہ دستگیر اللہ کا کہاں لقب قرآن میں کہاں موجود ہے, حدیث میں کہاں موجود ہے, وہ دکھائیے. کہ صرف پاگلوں کی طرح بڑبڑانا ہی جانتے ہو تم لوگ, صرف بولنا ہی جانتے ہو, دلیل کچھ نہیں ہوتی. مشکل کشا یہ لفظ بھی جو ہے, مشکل کشا یہ بھی فارسی سے بنا ہے. کشا اس میں لفظ فارسی کا ہے, مشکل عربی میں مستعمل ہے حالانکہ, لیکن یہ لقب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا آیا ہے. اور یاد رکھیے کہ غوث اعظم کا جو غوث کا معنی ہوتے مددگار, میں وہ تمام حدیثیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جملہ رسول اللہ کے لیے بھی صحابہ نے استعمال کیا, فاروق اعظم نے حضرت عمرو بن عاص کے لیے یہ جملہ استعمال کیا, اور کئی بڑے بڑے محدثین نے استعمال کیا, حتیٰ کہ غوث پاک کے لیے بھی بڑے بڑے محدثین نے یہ استعمال کیا. لیکن ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں سارے دلائل آپ کے سامنے رکھوں. اگر ان کو شوق ہو تو میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں, ہمت جٹائیں اور سامنے بیٹھ جائیں. میرا یہ چیلنج ان تک پہنچا دیجیے آپ. تو میں سارے حدیثیں دکھا دوں کہ جہاں رسول اللہ کو بھی غوث لفظ سے مخاطب کیا ہے صحابہ کرام, اور یہاں تک کہ چلیے آپ تو چھوڑیے, خود ان کے گھر میں ایک کتاب ہے, یہ ہدیت المہدی حیدرآبادی. حیدرآباد کی تھے آپ کے, چھوڑو پہلے اپنے گھر میں تو کھنگال لو کیا ہے تمہارے گھر میں. آئیے ہدیت المہدی کے اندر صفحہ نمبر اس کا 23 ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے. خود وحید الزماں حیدرآبادی کا مولوی کیا کہتا ہے ذرا سنیے. قبلہ دی مددی, اے میرے دین کا قبلہ میری مدد کر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں کہہ رہے, رسول کو نہیں کہہ رہے, آگے نام آئے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے دین کے قبلے, اللہ کو نہیں کہہ رہے, رسول کو نہیں کہہ رہے, کس کو کہہ رہے آگے آئے گا. قبلہ دین مددی, کعبہ ایمان مددی, اے میرے ایمان کے کعبہ میری مدد کر. ابن قیم مددی, قاضی شوکان مددی. کو آپ مشکل کشا نہیں کہہ سکتے, وہاں شرک کے فتوے لگتے ہیں, لیکن یہ اپنے مولوی پہ شرک کا فتوہ لگانے کے لیے کوئی نانی یاد آئے. یہ اپنے مولوی سے مدد طلب کر رہے ہیں, اور اس مولوی سے جو مر چکا ہے, جس کو مرے ہوئے بھی کئی سو سال ہو چکے ہیں, جو 700 ہجری میں مرا, اس کو کہہ رہے ہیں قبلہ دی مددی, کعبہ ایمان مددی, ابن قیم مددی, قاضی شوکان مددی. تو بہرحال یہ تو ان کے گھر نہیں بنا سکتے. اچھا, صحابہ کے نام کو لکھا کہا ہے کوئی حوالے وغیرہ کہ جو آئے آپ کے دل میں بول دے. کل تو آپ کا مرضی آئے تو آپ بولے اپنی بیوی کا بھی گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتے, کچھ بھی بول دو یار تمہارے دل میں جو آئے, اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. ارے کوئی دلیل کوئی ثبوت تو ہو. ان جاہل زمانوں کو معلوم نہیں کہ عرس کہتے کس کو ہے. سب سے پہلی بات, عرس ہے اس کے شادی, خوشی کا دن, اور یہ اس دن کو ہمارے یہاں خوشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, شادی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عرس کہا جاتا ہے جس تاریخ کو اللہ کا ولی دنیا سے انتقال کرتا ہے, اس دن کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی انتقال ہوا تو غم کا دن ہوا, خوشی کا دن کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ولی جب زندگی میں
زمین پر ہوتا ہے, دنیا میں زندگی گزارتا ہے, تو اس کی صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے. رب کی محبت, رب اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے. دیدار مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو تڑپ کے گزارتا رہتا ہے. جب انتقال ہوتا ہے, قبر میں جاتا ہے, 3 سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا, تیرا رب کون؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ قبر مبارک میں یا تو تشریف لاتے یا بغیر دیگر روایت کے کہ حجاب ہٹ جاتے, مدینہ اور قبر کے درمیان میں راہ کھل جاتی ہے, آقا کا دیدار کرتا ہے, اور جب رسول کو دیکھتا ہے, دیدار کرتا ہے, تو اس کی خوشی اور مسرت کا کوئی انتہا نہیں رہتی. جس تاریخ کو وہ رسول کا دیدار کرتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے, اس لیے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے.